بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. معزز و مکرم علماء کرام، صبح سے ماشاءاللہ آپ لوگ اس پروگرام میں جو جڑے ہیں، چاہے مرد حضرات ہوں، خواتین ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، نونہالان امت ہوں، بڑی قربانی دے کر آپ لوگ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جس عظیم مقصد کے خاطر یہ اجتماع طے پایا ہے، اللہ تعالیٰ ان مقاصد جلیلہ کو کامیاب کرے اور اللہ مزید توفیق دے. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت قدوہ، اسوہ اور ایک عملی نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. دنیا میں جو بہت سے قائدین آئے، بڑی شخصیات آئے، تاریخ ساز شخصیات آئے، یا آج کے زمانے میں ہم جنہیں دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ زندگی کے کسی ایک شعبے میں ایک اونچا مقام حاصل کر سکتے ہیں، کسی ایک میدان میں وہ ماہر فن ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ اٹھا لیجئے، کسی بھی مجال میں آپ دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد، بحیثیت داعی، بحیثیت معلم، بحیثیت مربی، بحیثیت خاوند، کسی بھی حیثیت سے دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فیلڈ میں آپ کو کامل و مکمل نظر آئیں گے. دنیا میں جن ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، کوئی ہٹلر کو جنگ کے میدان میں آئیڈیل سمجھتا ہوگا، کامیاب جنرل سمجھتا ہوگا، اور بہت سے لوگ اس کے مخالف بھی ہوں گے، لیکن اس فیلڈ کے علاوہ اس کی معاشرت، اجتماعیت، اخلاقیات، اس تناظر میں جب ہم اس شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کافی خلا نظر آتی ہے. کوئی ہو سکتا ہے اہنسا میں اس کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن اخلاقیات، معاشرت اور دیگر آداب کا ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو وہ صفر نظر آتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام میدانوں میں ہمارے لیے ایک مکمل آئیڈیل اور عملی نمونہ ہے. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل دی، اگر ہم اس معاشرے کا بھی جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ زندگی کے تمام میدانوں پر محیط ہیں. جہاں آپ کو عقائد کے ابواب کا ذکر ملتا ہے،
وہیں معاملات کا سبق بھی پڑھایا جاتا ہے، اخلاقیات کا آپ کو درس دیا جاتا ہے۔ جہاں آپ کو ایک شادی اور شہنائی کے موقع پر نکاح اور ولیمے کی مناسبتوں سے جہاں اولم ولو بشات خوشیاں کیسے ہم گزاریں اس کے آداب جہاں ملتے ہیں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی تعلیمات میں معاشرے میں جب کسی خاندان اور فیملی پر مشکل گھڑی آ جاتی ہے، ماتم کی گھڑی آ جاتی ہے، تعزیت کی نوبت آ جاتی ہے، وفیات کے واقعات پیش آتے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس طرح ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، کس طرح ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا جائے، غمگساری کا معاملہ کیا جائے، وہ تمام تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات میں ملتی ہیں۔ جہاں نکاح کے موقع پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے عبد الرحمن، اس خوشی کی مناسبت سے تم ضرور ولیمہ کرے، چاہے ایک ہی بکرا کیوں نہ کاٹیں۔ وہیں پر ہمیں جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو معرکہ موتا میں شہید ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کے ساتھ جو خیرخواہی، جو ہمدردی پیش کی، آپ نے اپنے گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو حکم دیا اسنعوا لآل جعفر طعاما، کہ آل جعفر کے لیے آج کھانا بنا کر بھیجو، کیونکہ ان کے گھر پر مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ تو یہ جو اعتدال ہے، زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں، یہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرج اتم ملیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بارعب تھے، صحابہ اس قدر آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ وہ نماز کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہون ظہر کی نماز 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ قوم میں ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھے کیا اللہ کے رسول آپ بھول گئے یا قصر کیے، یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس قدر بارعب شخصیت، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت اس طرح متبسم تھی، اس طرح مسکراہٹ کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ صحابہ اکرام کو ملا کرتے، صحابہ اکرام شک میں پڑ جاتے اور یہ فیصلہ کر لیتے شاید اس روئے زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سب سے محبوب ترین انسان ہوں۔ ایک دفعہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، انہیں یقین تھا کہ شاید اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، آ کر انہوں نے مجلس میں پوچھ لیا آپ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کون ہے، بتا دیں۔ بلا تردد، بلا تعمل آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا عائشہ، میرے پاس سب سے محبوب ترین جو ہے میری اہلیہ عائشہ کا مقام ہے۔ تو پھر انہیں ذہن میں شاید آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا او من الرجال، میرا سوال مرد حضرات میں سب سے محبوب ترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوہا، ان کے والد ابو بکر۔ پھر وہ سمجھ گئے
اگر یہ سلسلہ شروع کروں تو پتہ نہیں میرا نمبر کہاں آئے گا. یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، بیک وقت روبدار شخصیت، اور وہیں پر ایسی مسکراہٹ، اس مسکراہٹ پر فدا. علی رضی اللہ تعالی عنہ، در خیبر کو جنہوں نے اکھاڑا، ان کی شجاعت کی، بصالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. کہتے ہیں جب عین معرکے کا وقت ہوتا، جب مشکل ترین گھڑی ہوتی، تو اس وقت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب اور ان کے سائے تلے ہوا کرتے تھے. حنین کے موقع پر مسلمانوں کو ان کی تعداد پر تھوڑا فخر محسوس ہوا، جس کے نتیجے میں ابتدائی شکست کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس موقع پر تنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور اعلان کیے جا رہے ہیں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. تنہا کھڑے ہو کر، بہت محدود تعداد میں صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ پوری بہادری اور شجاعت کا ثبوت دیکھ کر میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. ایک دفعہ رات کے وقت مدینے میں ایسا شور و غل ہوا، اہل مدینہ کی نیند اڑ گئی. سب لوگ اپنے بستر سے اٹھ کر گھروں کے باہر آ گئے تو دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑ سوار مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور تمام لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، جاؤ آرام کرو، جو معاملہ تھا میں اسے سنبھال چکا ہوں، جاؤ آرام کرو. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. ایک طرف اس قدر بہادری، بے مثال قدوہ کی حیثیت، اور دوسری طرف صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مصافحہ کرتے، ریشم سے زیادہ نرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوا کرتا تھا. کس طرح کی تضاد کیفیتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ودیت کی تھی. معزز مشاہدین، سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اس قدر بلند، صبح میں تفصیل سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی، لیکن آپ کی عاجزی دیکھیے، آپ کی تواضع اور انکساری کی کیفیت کو ایک شاعر اپنے الفاظ میں اس طرح عکاسی کرتا ہے: کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ یک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدا نان جو پر گزر کرنے والا، ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں، ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں، مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا، خدا کے گنہگار بندوں کے خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا، رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا. معزز سامعین، سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے گوشوں پر محیط ہے، اتنے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے. ایک محاضر اور ایک لیکچرر، ایک خطیب کس پہلو کو اجاگر کرے وہ حیران میں پڑ جاتا ہے. آج ہماری اس تیسری نشست میں ہم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ان صحابہ کرام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، کس طرح انہیں سنوارا، کس طرح انہیں ان کا تزکیہ کیا اور ان کے اندر قائدانہ صفات پیدا کیے، اس پہلو کا ہم لوگ جائزہ لیتے ہیں۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی ہیں، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی، اے زید، مدینے میں جو یہودی قبائل ہیں، مدینے میں 3 یہودی قبائل تھے، بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ کہا ان کے ساتھ معاملہ کرنا اور ڈیل کرنا بڑا مشکل کام ہے، میں ان کے غدر و فریب سے پریشان ہوں، ان کے معاملات پر مطمئن نہیں ہوں۔ کبھی مجلس میں آتے کہتے السلام علیکم، موت کی بد دعا دیتے، کبھی کہتے یا راعنا، ڈبل میننگ الفاظ استعمال کرتے۔ ایک راعنا کا معنی ہوتا ہے ادھر توجہ فرمائے، اور ایک معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ وہ جو دوسرا مطلب ہے وہ الفاظ استعمال کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکلف کیا کہ اے زید، ہیبرو لینگویج، عبرانی زبان، اس عبرانی زبان کو سیکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں آسان ہو، خط و کتابت کا معاملہ آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، پتہ ہے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عبرانی لینگویج، ہیبرو لینگویج صرف 15 دنوں کے اس مختصر مدت میں سیکھ لی، اس میں مہارت حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو یہودی وفد آتے ان کے سامنے ترجمانی کرتے اور ان کے خطوط، عبرانی خطوط کا ترجمہ کر کے سناتے۔ صرف 15 دنوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر زید ابن ثابت نے عبرانی زبان سیکھی۔ آج آپ کو پتا ہے لینگویجز سیکھنے کے لیے لوگ اپنی عمریں لگاتے ہیں، اپنا پورا پیسہ لگاتے ہیں، لیکن 15 دنوں کی مختصر مدت میں عبرانی زبان میں زید ابن ثابت نے مہارت حاصل کی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ کس صحابی میں کون سا فن ہے، سب کی تشخیص، بلکہ آپ نبض شناس تھے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ 2 صحابہ کو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، 2 وزیروں کی طرح، ہر معاملے میں مشورہ کرنا، بڑے بڑے فیصلے لینا۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے مشورے سے فیصلے طے پاتے تھے۔ اب علی رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ ابن جبل، ایسے صحابہ کرام سے قضاء کے مسائل، ججمنٹ اور فیصلوں کے مسائل ان کے مشوروں سے طے کرتے تھے۔ جہاں اقتصادی مسائل، مالی مسائل، مالی تعاون کی بات آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ بن عبید اللہ جن کا لقب الفیاض تھا، زبیر بن العوام جن کے پاس غلاموں کی تعداد کتنی تھی اکاؤنٹ سے باہر تھی، تو ایسے اقتصادی معاشی مسائل، مالی مسائل کے حل کے لیے آپ ان صحابہ کرام سے، ان کی صلاحیتوں سے، ان کے پاس جو دولت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے۔ جہاں میدان کارزار کی بات ہو، خالد بن ولید
سیف اللہ المسلول، جاہلیت میں اور اسلام میں کبھی انہوں نے شکست کا سامنا نہیں کیا. ایسی شخصیات سے فائدہ اٹھاتے. ابو عبیدہ بن عامر الجراح امین هذه الامہ، اس امت کے سب سے امانت دار شخصیت، ان سے فائدہ اٹھاتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فارس کی دنیا میں جو سب سے بڑا معرکہ تھا قادسیہ، قادسیہ کے قائد تھے سعد بن ابی وقاص. عین معرکے کے وقت وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، جسم میں بیماری سرایت کر جاتی ہے، دنبل کے درد سے وہ پریشان تھے. ان کی قیادت دیکھیے. فارس کا جو سب سے بڑا معرکہ قادسیہ ہے، اس معرکے کو وہ اپنے فوج کے ایک اوپری حصے پر ایک چھپر ڈال کر، اس پر الٹے لیٹ کر، پیٹ کے بل سو کر پوری فوج کی کمانڈنگ لیٹے لیٹے کرتے ہیں اور قادسیہ کے معرکے میں جیت دلواتے ہیں. کس طرح صحابہ اکرام کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا، ان کی قابلیتوں کو پہچاننا، ان کے ہنر کو جاننا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا وصف تھا. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ، سلمان الفارسی اس وقت کے ایک سپر پاور ملک فارس، ایران سے آئے ہوئے تھے. اس سے پہلے کئی جنگیں ہو چکی تھی بدر احد کی شکل میں، لیکن خندق کا جو معرکہ تھا وہ بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑی تحدی اور بہت مشکل گھڑی تھی. قرآن مجید نے خندق کے اس واقعے کی تصویر قرآن میں جس انداز میں بیان کی ہے، ذرا الفاظ پر غور کریں. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، آنکھیں چندیا گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہاں مسلمان آزمائے گئے، ہلا کے رکھ دیے گئے. ایسے سچویشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سپر پاور ملک سے آئے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا کہ جنگیں کیسی لڑی جاتی ہیں، حریف کو اور مد مقابل کو کیسے شکست دینا ہے، وہ پوری اسٹریٹجی جانتے تھے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ایک خندق کی کھدائی کی جائے. 10,000 مشرکین کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینہ پہنچ چکے ہیں. ابو سفیان کی قیادت میں ہیں، ہتھیاروں سے لیس ہیں. سلمان الفارسی کا جو مشورہ تھا، مدینے کے اطراف خندق کی کھدائی کی جائے. مدینہ من جانب اللہ محفوظ ہے، 3 جانب سے ایسے پہاڑ اور نوکیلے پتھروں سے گھرا ہوا ہے مدینہ کہ کوئی فوج، کوئی پیادہ فوج، کوئی سواری مدینے پر حملہ نہیں کر سکتی سوائے ایک حصے کے. سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس حصے کی کھدائی کی جائے. اور وہ کھدائی دیکھیے. اچھا، جنگ بدر میں اگر میں پوچھوں کتنے مشرکین قتل ہوئے، جنگ احد میں کتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے، فوراً بتائیں گے 70 جوابات آئیں گے. یہ نہیں پوچھوں گا میں.
اگر میں یہ پوچھوں کہ خندق کے اس معرکے میں جہاں ایک طرف 10,000 اور دوسری طرف 3,000 کی تعداد 3 گنا زیادہ تعداد ہے، تو اس جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے، کیونکہ تاریخی کتابوں میں اس تعداد کا ذکر ہی نہیں ملتا ہے، کیونکہ انگلیوں پر گن سکتے ہیں اتنی ہی شہادتیں ہوئی ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جانوں کی حفاظت، احترام انسانیت کے خاطر خون خرابے سے بچنے کے لیے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا جو مشورہ قبول کیا، اس کے نتیجے میں ان دو فوجوں کے درمیان کوئی مدبھیڑ اور ٹکراؤ ہوئی ہی نہیں. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صلاحیتوں کا استعمال کیا. 5,000 فٹ لمبائی میں کھدائی، 5,000 ذراع، اور 7 سے 10 فٹ چوڑائی میں کھدائی اور 7 سے 10 فٹ گہرائی میں کھدائی. اتنا لمبا جو پروسیس ہے، صحابہ کرام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہیں. صحابہ بھوک کی شکایت میں کپڑا ہٹا کر پتھر بتلا رہے ہیں، بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے پتھر باندھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا ہٹا کر بتا رہے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ایک قائد سب سے پیش ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اتنے بڑے خندق کی کھدائی صرف 6 دنوں کے مختصر مدت میں پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. صرف 6 دنوں کی مختصر مدت میں 5,000 فٹ لمبائی، 7 سے 10 فٹ چوڑائی اور 7 سے 10 فٹ گہرائی کی کھدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے کس طرح مسئلے کا حل نکالا کہ دشمن کے ساتھ کوئی مدبھیڑ نہ ہو اور جنگی ماحول نہ ہو. اور دیکھیے سبحان اللہ، یہاں پر جب ہم صحابہ کی قابلیت، صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کس طرح صحابہ کرام کی صلاحیتوں کو نکھارا. آپ نے ایک شخص کا انتخاب کیا جن کا نام تھا نعیم بن مسعود. وہ قبیلہ غطفان سے تھے، وہ ابھی اسلام قبول کیے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نعیم، اسلام نرغے میں ہے، جو ممکنہ امداد ہو آپ کریں. تو ایک شخص کا انتخاب، مناسب جگہ پر مناسب فرد کا ہونا، یہ امت کے لیے کتنا مفید ہے. دیکھیے نعیم بن مسعود کا جیسے ہی انتخاب کیا تو نعیم بن مسعود نے اللہ کے رسول سے اجازت لی کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اجازت دی. تو سب سے پہلے آپ کو ذرا سچویشن دیکھیے، 10,000 مشرکین ہیں، 3,000 مسلمان ہیں، اور آستین کا سانپ یہودی انہی کے درمیان ہے. تو سب سے پہلے نعیم بن مسعود نے کیا کیا؟ یہودیوں کے پاس گئے. پھر اس کے بعد یہودیوں کو یہ سبق پڑھایا کہ دیکھو یہ جو جنگ ہے مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہے، اس میں تمہارا کیا مقام ہے؟ آج تم جو کود پڑے ہو، کل کے دن اگر مشرکین جیت جائے یا مسلمان جیت جائے، کل کے دن تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ کیا ایسی گارنٹی ہے کہ کل کے دن مشرکین جیتنے کے بعد آ کر آپ کی مدد کریں گے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تو تم مدینے میں کیا چہرہ لے کر جیو گے؟ تو اس طرح ان کے دماغ کو ڈائیورٹ کیا اور کہا کچھ تو گروی لے لو، کچھ تو گارنٹی شورٹی کے طور پر مشرکین سے لے لو، تاکہ کل کے دن کچھ مصیبت آئے تو وہ لوگ مکہ سے آ کر تمہاری مدد کریں. وہ تو مال و دولت کی ہوس تھی ان کو، تو انہوں نے کہا بہت قیمتی مشورہ. پھر نعیم بن مسعود کس کے پاس گئے؟ مشرکین کے پاس گئے. مشرکین کے پاس جا کر انہیں کہا یہ یہود اپنے انبیاء کے لیے بھی پکے نہیں ہیں،
ان کے لیے بھی سچے نہیں ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے غداریاں کی ہیں, آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ یہ عین معرکے میں دیکھو وہ لوگ آئیں گے, جنگ جیتنا ہارنا نہیں, انہیں پیسہ کمانا مقصد ہے, تم سے آ کر کچھ نہ کچھ مانگیں گے, گروی یا کچھ بھی مانگیں گے. تو ایسے ہی ہوا, مشرکین کے پاس یہودی آئے اور آ کر کہنے لگے اگر ہم آپ کا جنگ میں ساتھ دیں تو گروی کے طور پر کیا رکھو گے؟ ہتھیار, خواتین, کیا رکھو گے؟ تو اس طرح ایک شخص جن کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, دو بڑی مخالف طاقتوں کے درمیان ایسی شک کی بیج ڈال دیا, وہ لوگ کبھی الائنس نہیں بن سکے, کبھی وہ لوگ متفق نہیں ہو سکے. تو اس طرح خندق کی کامیابی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کی کامیابی میں صحابہ کرام کی صلاحیتوں اور ان کی قابلیتوں کو نکھار بخشا. ایک آخری مثال دیکھیے, یہ سیرت کو ہم پریکٹیکلی پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا ذہن پر ذرا بوجھ ڈالنا پڑتا ہے, مثالوں کو سمجھنا پڑتا ہے. ذرا کوشش کریں جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تیسرا واقعہ میں غزوہ احزاب کا بتلاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ مشرکین 10,000 کی تعداد میں ہیں اور ہماری تعداد صرف 3,000 ہے, تو ایسے موقع پر کیا ہی بہتر ہے کہ ان 10,000 کی تعداد کو تھوڑا کم کیا جائے. کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اس میں جو قبیلے غطفان ہے, الائنس تھے وہ احزاب, کئی جماعتیں مل کر آئے تھے, تو اس میں جو غطفان قبیلہ ہے ان سے ہم ڈیل کرتے ہیں. تو آپ نے 2 معزز انصار کے سردار صحابہ کرام کو بلایا. ایک سعد ابن معاذ, سعد ابن معاذ کا نام سنا ہے آپ نے؟ کون جانتے ہیں سعد ابن معاذ کو؟ 1 2 ماشاءاللہ. یہ سعد ابن معاذ کون ہے پتہ ہے؟ جن کی وفات پر اللہ کا عرش ہل اٹھا. یہ سعد ابن معاذ مصعب بن عمیر کی دعوت پر جب اسلام قبول کیے تو اپنی قوم بنی اشہل کے پاس آئے اور کہنے لگے میں اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے سفیر مصعب کے ہاتھوں اسلام قبول کر چکا ہوں. یہ سورج ڈھلنے سے پہلے میری قوم کے تمام لوگوں کو میں خطاب کر کے کہتا ہوں کہ یہ سورج کے ڈھلنے سے قبل سب کے سب اس چیز کو تسلیم کریں گے جس کو میں قبول کر چکا ہوں. اس دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے انصار جن کے 2 قبیلے ہیں اوس اور خزرج, یہ اوس قبیلے کے سردار سعد ابن معاذ, پورے قبیلے کے لوگ شام ہونے تک مشرف اسلام ہوتے ہیں. یہ سعد ابن معاذ ہے جن کے وفات پر اللہ کا عرش ہل اٹھا, جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد کے جنازے میں جلدی کرو ورنہ تم سے پہلے فرشتے پہنچ جائیں گے. انسانی تاریخ میں پہلی بار کسی شخص کے جنازے میں, کسی انسان کے جنازے میں فرشتوں کا نزول ہوا. یہ ہے سعد ابن معاذ. تو 2 شخصیات کو آپ نے بلایا, ایک سعد ابن معاذ اور دوسرے سعد ابن عبادہ. ان لوگوں کو آپ نے مشورہ طلب کرنے کے لیے بلایا اور ایک مشورہ دیا کہ ہم لوگ بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, 10,000 کی فوج ہمارے سامنے ہے, کیا ہی بہتر ہے کہ ہم لوگ مدینے کی پیداوار کھجور کی جو فصل ہوتی ہے اس کھجور کی فصل کا 1/3 حصہ 1/3 ہم ان قبیلے غطفان کے مشرکین کو دے دیتے ہیں کہ ہر سال ہم مدینے کا 1/3 حصہ آپ کے حوالے کر دیں گے. شرط کیا ہے؟ تمہیں یہیں سے واپس لوٹنا ہے. اس طرح 10,000 کی تعداد 7,000 میں بدل جائے گی, 3,000 مشرکین کی تعداد کم ہوگی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے. آپ نے ان صحابہ اکرام کو ایسے تیار کیا تھا
قبل اس کے کہ میں غزوہ احزاب میں جو جواب تھا میں وہ بتلاؤں، آپ کو وہ بات بتلاؤں گا جب مدینے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول بار بار مشورہ طلب کر رہے تھے. اس موقع پر آپ کا سوال مہاجرین سے نہیں تھا بلکہ انصار سے تھا. کیوں؟ کیونکہ انصار نے ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مدینہ آئیں گے تو ہم اپنے فیملی ممبرز کی طرح، اپنے گھر والوں کی طرح، ہمارے بچوں کی طرح، اپنے جان و مال و دولت سے بڑھ کر ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یہ کب کی بات؟ جب مدینے میں ہو. لیکن معاملہ مدینے میں نہیں تھا، کہا تھا بدر میں تھا، 150 کلومیٹر باہر تھا. تو اللہ کے رسول بار بار ان کی ثبات قدمی کا جائزہ لے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ مشورہ دیں. تو یہی ساتھ تھے، پہچان گئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ انصار کو خطاب کر رہے ہیں، شاید آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، سن لیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرح، بچوں کی طرح، مال و دولت کی جس طرح حفاظت کریں گے، اس طرح آپ کی جو حفاظت کا مدینے میں وعدہ تھا، آج بھی ہم اس وعدے پر قائم ہیں. بلکہ اگر آپ حکم دیں کہ یمن برق الغماد تک ہمیں چلنے کا حکم دے تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر میں چھلانگ لگاؤ تو ہم چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں. کیا الفاظ تھے! تو اب احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر ان کا جواب سنیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا، کیا اس طرح ہم کریں گے کہ 1/3 کھجوروں کی جو فصل ہے وہ فصل 1/3 دے کر ان کو باہر بھیج دیں، یہ بہتر ہے؟ تو اس موقع پر سعدین، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ کا جواب تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کی جانب سے من جانب اللہ وحی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری رائے ہے، میرا ایک سجیشن ہے. اس موقع پر سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو فصل ہے کھجور، اب نہیں بلکہ زمانے جاہلیت میں بھی ہم جو کھجور ہم سے نکل کر جو دوسری جگہ جا سکتی ہے، دوسروں کے حق میں آ سکتی ہے، وہ 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو وہ ہماری فصل کی خریداری کریں، پرچیز کر لیں، یا تو پھر وہ ہمارے گھر مہمان بن کر آئیں. یہی 2 صورتیں ہیں جس میں ہم ہماری فصل ان کے حوالے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سمجھوتے کی صورت نہیں ہو سکتی، کوئی سمجھوتے کی صورت نہیں ہو سکتی. تو کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو قابلیتیں تھیں، جو صلاحیتیں تھیں، انہیں کس طرح نکھارا. اور اس طرح اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ كَأَلْفِ رَجُلٍ. ایک صحابی کو آپ نے 1000 کے برابر قرار دیا، ایک صحابی کو آپ نے 1000 کے برابر قرار دیا. اسی لیے آپ بڑے بڑے بادشاہوں اور ایوانوں کے درباروں میں تقریباً انشاءاللہ اگلے سیشن میں بتاؤں گا 15 عالمی طاقتیں تھی. 15 اس وقت کے سپر پاور یا اس کے بعد کے درجہ بندی کے حساب سے جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، وہاں پر صحابہ اکرام کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بھیجا. انہوں نے جس انداز سے اسلام کی ترجمانی کی اور اسلام کو انہوں نے پیش کیا، پھر اس کے بعد وہ اسلام وہاں غالب آتا گیا اور پھیلتا گیا. کتنا وقت ہے؟ تو یہ کچھ پہلو تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جن کو آپ نے تیار کیا تھا، وہ کس طرح اسلام کے ترجمان اور ایمبیسڈر اور سفیر بن کر آگے آپ کے پیغام کو عام کیے. اس میں جو سب سے بڑا درس
ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بلا کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، بڑی بڑی قابلیتوں کے مالک ہیں، اچھی لیاقتیں ہیں، تو ایسے لوگوں کی قدردانی، ایسے لوگوں کے مقام کو پہچاننا، اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کسی بڑے عالم کی وفات کے دن آپ دیکھیں گے واٹس ایپ گروپ پر 10 مضامین آ جاتے ہیں، 25 مقالے آ جاتے ہیں، ان کی پوری خوبیاں لوگ پیش کر دیتے ہیں. تو یہ خوبیاں، یہ صلاحیتیں، یہ قابلیتیں ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی آپ ذکر کریں، ان کی زندگی میں ان کی خوبیوں کا ذکر کریں، ہمت افزائی کریں، تشجیع و تحفیظ ہو. ورنہ انسان اپنی پوری صلاحیت، قابلیت، علم، ہنر سب کچھ لے کر چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ علم کہاں ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ علم کہاں ہے؟ قبرستان میں. کیوں؟ جتنی صلاحیت تھی، جتنی قابلیت تھی، جتنے اسکلز تھے، جتنے ٹیلنٹس تھے، وہ سینے میں محفوظ رکھے، نہ وہ خود اس کو پریزنٹ کر سکے، نہ قوم سے، عمائدین شہر سے، نہ ہمارے ممبروں سے ان کی ہمت افزائی ہوئی. جتنا علم تھا، جتنی صلاحیتیں تھی، لے کر قبر میں چلے گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے زیادہ علم قبرستان میں موجود ہے. تو اس لیے گزارش ہے کہ ہماری نوجوانوں کی صلاحیت کو، ہماری بہنوں کی صلاحیتوں کو، ہمارے خواتین کی صلاحیتوں کو، ہمارے ریٹائرڈ افسران کی صلاحیتوں کو، یہ جو ریٹائرڈ افسران کافی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ان کے جو سر کے بال ہیں یہ صرف دھوپ سے نہیں پکے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے زمانے کا تجربہ ہے. اب ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اخبار پڑھنا، بچوں کو جا کر ٹیوشن چھوڑ آنا، اس طرح کے مشغلوں میں لگے ہیں. تو ان کی قابلیتوں اور ان کی صلاحیتوں کو امت کی ترقی کے لیے استعمال کریں. یہ سیرت کا ایک اہم پیغام ہے. شکراً. السلام علیکم.